بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا اس میں سورۃ النساء کا اختتامی حصہ اور پوری سورۃ المائدہ تلاوت کی گئی ہے۔ آج کے خلاصے میں 8 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ النساء کے آخر میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے آسمانوں پر زندہ اٹھانے کا۔ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمانوں پہ بلا لیا۔ اس لیے یہ اس امت کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ پیغمبروں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ شخصیت ہے جو اس وقت بھی آسمانوں پہ حیات ہے، زندہ ہے آسمانوں پر۔ اس دنیا کی موت ابھی تک ان پر طاری نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی اس کا انکار کر دے اور کہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام زندہ نہیں ہے، فوت ہو گئے ہیں، جیسے کہ خود یہود کا، عیسائیوں کا، اور ان کے بعد ایک فتنہ اس دنیا میں پیدا ہوا، فتنہ قادیانیت آپ جانتے ہیں، اور اس میں مرزا غلام قادیانی نے نعوذ باللہ اپنے لیے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی قیامت سے پہلے جس مسیح نے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے کہا کہ وہ میں ہوں نعوذ باللہ۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہا ان کا تو انتقال ہو گیا، اور کہا ان کی قبر کشمیر میں ہے، یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے سری نگر میں، کہا یہاں ان کی قبر بنائی گئی، اور جو مسیح موعود ہے وہ میں ہوں نعوذ باللہ۔ تو اس امت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا۔ حدیث پاک صریح اور صحیح حدیث ہے کہ دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اور قیامت کے قریب جب فتنہ دجال ظاہر ہوگا تو اس کے مقابلے کے لیے اللہ پاک ان کو آسمانوں سے بھیجیں گے، فرشتوں کے سہارے سے تشریف لائیں گے۔ ملک شام میں جامع مسجد اموی جو شام کی مرکزی مسجد ہے، اس کے مینار پہ نزول فرمائیں گے، پھر سیڑھی لگائی جائے گی، اس کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، تو ایک نماز کا وقت بالکل تیار ہوگا، لوگ انتظار میں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، جیسے ایک آدمی تازہ غسل کر کے آیا ہو۔ تو لوگ عرض کریں گے کہ جی آپ امامت فرمائیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو وہ منع فرمائیں گے اور کہیں گے کہ امام تم ہی میں سے ہوگا۔ اور اس وقت چونکہ اس امت کی جو امامت ہوگی وہ حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ، جو قیامت سے پہلے اس امت کی قیادت فرمائیں گے، اور ان کا تذکرہ احادیث کے اندر موجود ہے، صحیح تصور کے ساتھ اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ وہ امامت فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء کے اندر نماز پڑھیں گے۔ پھر یہ دونوں حضرات مل کر اس امت کی قیادت فرمائیں گے، فتنہ دجال کا مقابلہ ہوگا، اور مقام لد پر شام اسرائیل، اس وقت جو اسرائیل ہے وہاں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے لد، حدیث میں یہ لفظ موجود ہے۔ مقام لد پر یہ دجال بچنے کی کوشش کرے گا، ایک پتھر کے پیچھے جائے گا، لیکن وہ پتھر خود نشاندہی کرے گا اور کہے گا یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ بہرحال دجال کو وہاں پہ قتل کر دیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حیات ہوں گے اور پھر نکاح فرمائیں گے۔ دیکھیں آسمانوں پر جانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا ہی نہیں، یہ بڑی اہم نکتے کی بات ہے۔ نکاح نہیں ہوا، اولاد نہیں ہوئی، لیکن جب آسمانوں سے اتریں گے تب نکاح فرمائیں گے اس امت کی عورت سے۔ تو بھئی جس پیغمبر نے آسمانوں پر جانے سے پہلے نکاح کیا ہی نہیں، آپ بات سمجھ رہے ہیں، تو ان کی امت یعنی عیسائیت کے پاس شادی شدہ زندگی کی تعلیمات اور سیرت ہے ہی نہیں۔
نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اس امت کے پاس دین اور دنیا کے ہر شعبے کا علم ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، آپ کی اولاد ہوئی، آپ کے ازواج تھی، آپ نے ان کے ساتھ زندگی کیسے گزاری، ہمارے پاس تعلیمات پیغمبر موجود ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی عورت کے حقوق کی بات ہم عیسائیت سے سیکھ لیں، یہ بالکل خلاف عقل بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اس وقت نکاح فرمائیں گے، پھر ان کی اولاد ہوگی، پھر ان کا انتقال ہوگا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جہاں پر ہے اس میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، ایک قبر ہے، یہاں کون دفن ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ انہی کی قبر کی جگہ خالی رکھی گئی، ان کو یہاں پر دفنایا جائے گا۔ دوسری بات جو آج کے خلاصے میں ہے سورۃ النساء کے آخر میں، عیسائیت اور نصرانیت کا ایک باطل عقیدہ اور نظریہ ہے جس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں۔ تثلیث کے معنی آتے ہیں تین کا تصور رکھنا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی، اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ عیسائیوں کے ہاں ایک نظریہ ہے جس کو کہتے ہیں تثلیث، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا، خدا کا جو تصور ہے وہ تین سے مل کے بنا ہے، یعنی اکیلے اللہ پاک کے پاس الوہیت نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے، اور تیسرے نمبر پہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور بعض کہتے ہیں کہ تیسرے نمبر پہ حضرت مریم۔ اب یہ پھر ان میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال عقیدہ تثلیث ان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو تثلیث کا تصور اور عقیدہ اور نظریہ تھا، اللہ پاک نے اس کی نفی فرمائی، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، فرمایا میرے لیے یہ مت کہو کہ میں تین میں سے ایک ہوں، انما ہوا الہ واحد، تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے، اس کی نفی ہو۔ تیسری بات سورۃ المائدہ میں اللہ پاک نے کھانے پینے کے اعتبار سے جو حلال اور حرام اشیاء ہے اس کو بیان فرمایا، چونکہ انسان جو غذا کھاتا ہے اس غذا کے کھانے کا اثر اس انسان کے مزاج اور اخلاق پر پڑتا ہے۔ یہ اتفاقی چیز نہیں ہے دوستو کہ انسان کہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی کھا لے، ورنہ تو کچا گوشت حلال ہوتا ہے نا، لیکن اس پاکیزہ دین نے حلال چیزوں کو الگ کیا، حرام چیزوں کو الگ کیا، تاکہ انسان کے مزاج میں فساد نہیں آئے۔ اس لیے واضح طور پہ فرمایا کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے، میتہ مردار، ایک حلال جانور اگر مر جائے بغیر ذبح کیے ہوئے اس کو کھا سکتے؟ حرام ہے۔ لحم الخنزیر، خنزیر کو، سور کو اللہ نے حرام کر دیا، بہنے والا خون حرام کر دیا، غیر اللہ کے نام پر جو چیز نامزد ہوئی اس کو حرام کر دیا۔ چار چیزیں ذکر ہوئی، المیتۃ، حرمت علیکم المیتۃ ولحم الخنزیر، تم پر حرام کیا گیا مردار کو، خنزیر کو، بہنے والے خون کو، غیر اللہ کے نام پہ جو جانور نامزد ہو گیا۔ دیکھیں اس چیز کو سمجھیں، منت ماننا، سمجھتے ہیں نا منت ماننا؟ ایک آدمی کہے یار میں اگر امتحان میں فرسٹ آیا تو میں اللہ کے نام پہ 100 روپے صدقہ کروں گا، یہ منت ہے نا، اور وہ آ گیا فرسٹ، 100 روپے صدقہ کرے، یہ جائز منت ہے، حلال ہے۔ نعوذ باللہ ایک آدمی یہ کہے کہ جی اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں جا کے فلاں بت کے قدموں میں بکرا ذبح کروں گا۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ کا غیر کوئی بھی ہو، چاہے اس غیر کے اندر نیک ہستیاں شامل ہو یا نعوذ باللہ انسانوں کے بنائے ہوئے بت ہو، اللہ کے غیر کے نام پر جو منت مانی جائے وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، وہ منع ہے۔
منت، نظر، نیاز یہ عبادات ہے، اور عبادات صرف کس ذات کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی۔ اس لیے انسان کچھ بھی کرے اور اپنے مزاج اور سوچ سے کچھ بھی کر لے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے اور عقائد میں شامل ہے کہ جو چیز عبادت کی قبیل سے ہو اور انسان اس کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، اس میں اللہ کے غیر کا شائبہ بھی نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا اگر حلال جانور ہے، بکرا ذبح کیا، لیکن چھری چلاتے ہوئے کسی اور کا تصور موجود ہے، کھانا پکاتے ہوئے کسی اور کا تصور موجود ہے، کھانا تقسیم کرتے ہوئے کسی اور کا تصور دل دماغ میں موجود ہے، ایسا کھانا حلال نہیں۔ اس لیے انسان جو بھی نیک عمل کرے گا اس میں نیت خالص اللہ کی رضا کی ہوگی۔ تو حلال چیزیں اللہ پاک نے سورہ مائدہ میں واضح فرمائی، حرام کو واضح فرمایا۔ چوتھی بات جو سورۃ المائدہ میں ہے، انسان کے ظاہری جسم کی صفائی ستھرائی، چونکہ یہ ایک پسندیدہ اور ایسے مزاج کا حصہ ہے کہ جو مزاج واقعی پاک صاف مزاج ہو، گندگی کو، نجاست کو، ناپاکی کو، گندہ رہنے کو، لباس اور جسم کی عدم صفائی، یہ دین کا مزاج نہیں۔ اس لیے حکم دیا وضو کا، غسل کا، تیمم کا، 3 چیزیں ایک آیت میں ذکر ہوئی۔ اگر انسان کو چھوٹی ناپاکی لگ جائے جس کو کہتے حدث اصغر، تو یہ وضو کر لے گا۔ اگر بڑی ناپاکی لگ جائے جس کو کہتے حدث اکبر، یعنی جنابت لگ جائے، بدخوابی ہو جائے، ہم بستری کر لیں انسان، یہ بڑی ناپاکی ہے۔ اس کے لیے وضو کافی نہیں ہوگا، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا پڑے گا۔ تیسری صورت یہ کہ ایک انسان ایسی کیفیت میں آ جائے کہ وہ پانی کے استعمال پہ قادر نہیں رہا، یا تو پانی ہے نہیں 1 کلومیٹر کے فاصلے میں، یا پانی ہے لیکن استعمال کرنے میں جان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے۔ تو ایسی صورت میں شریعت تیمم کا حکم دیتی ہے۔ پاک مٹی یا پاک پتھر ہو، اس میں انسان کیا کرے؟ سب سے پہلے نیت کرے گا۔ وضو میں نیت فرض نہیں، تیمم میں نیت فرض ہے۔ پہلے تیمم میں نیت کرے، اس کے بعد دونوں ہاتھ اس پتھر یا مٹی پہ مار کے پورے چہرے پہ 1 مرتبہ پھیر دے، پھر دونوں ہاتھ اس مٹی یا پتھر پہ مار کے دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت پھیر دے۔ تیمم یہاں پورا ہو گیا۔ تیمم میں مسا بھی نہیں سر کا، تیمم میں پیر بھی شامل نہیں۔ 5ویں بات جو سورۃ المائدہ میں ہے، اللہ پاک نے اس بات کی تنبیہ فرمائی کہ یہ امت کبھی شر کے کام کی بنیاد نہ بنے۔ شر، ہر ایسا کام جس کی بنیاد گناہ ہے، غلط ہے، انسان اس کے لیے اپنے آپ کو بانی نہ بنائے۔ مثال کے طور پہ کوئی گناہ کا کام تھا اور کسی کو پتہ نہیں تھا، مجھے سمجھ آ گیا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہوتی۔ اب سمجھ آ گیا کہ جی اگر یہ تار یہاں سے یہاں کیا تو میٹر بالکل سلو ہو جائے گا۔ اس قوم کا دماغ تو بہت تیز ہے، کہتے ہیں نا اس پہ کیسے قرضہ چڑھ گیا۔ تو اب ایک غلط کام مجھے سوجھ گیا اور وہ کسی کو پتہ نہیں، تو میں نے اپنے دوست کو، اس نے اپنے دوست کو، اس نے اپنے دوست کو، اس نے اپنے گروپ میں ایک کام جو غلط مجھے پتہ چلا وہ 1000 لوگوں تک چلا گیا، لیکن اس کا بانی کون ہے؟ وہ میں ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ بانی جو غلط کام کا ہے، اب یہ جتنا غلط کام آگے جائے گا ان کو تو گناہ ملے گا، لیکن وہ سب جمع کر کے اس پہلے والے کے نامہ اعمال میں بھی آئے گا۔ اور واقعہ پیش کیا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، حابیل اور قابیل، 2 بھائی ہیں سگے، لیکن انسان کے اندر حرص ہے، شہوت پرستی ہے۔ قابیل ایک خلاف فطرت ترتیب پہ جانے لگا اور اس نے کیا کہا کہ میں اس لڑکی سے شادی کر لوں جو اس کی سگی بہن تھی۔ نہیں ہو سکتا تھا، یہ بات خلاف فطرت ہے۔ جیسے کل بات آئی نسبی رشتوں کی، نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو لڑکی اس کے بھائی حابیل کے نکاح میں آ رہی تھی، قابیل نے کہا یہ مجھے ملنی چاہیے، یہ خوبصورت ہے، وہ مل نہیں سکتی تھی۔
تو حسد اور ضد میں آ کے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا. بھائی نے بھائی کو مار ڈالا. مارنے والے کا نام قابیل اور جو بیچارہ مارا گیا اس کا نام حابیل ہے. اب قتل کا گناہ اس سے پہلے زمین پر نہیں ہوا، یہ پہلا گناہ تھا، قتل عمد. لہذا حدیث پاک میں جو قیامت تک اس گناہ کو کرے گا تو قابیل کا جو نامہ اعمال ہے اس میں وہ قتل لکھا جاتا رہے گا. چھٹی بات جو سورۃ المائدہ میں ہے، اللہ پاک نے ماحول اور معاشرے کو محفوظ کرنے کے لیے 2 قسم کی سزاؤں کا ذکر کیا. ایک حد سرقہ ہے اور ایک حد قطاع الطریق ہے. سرقہ کہتے ہیں چوری کو اور قطاع الطریق کہتے ہیں ڈاکے کو. دونوں میں فرق ہے نا. چوری وہ ہوتی ہے جو چھپ کے کی جائے. مثال کے طور پہ آپ بس میں چڑھے اور جب اترے آپ کو لگا کہ بھئی جیب تو ہلکی لگ رہی ہے، اس لیے ہلکی ہے کہ وہ ہلکی ہو گئی، تو کسی نے چوری چھپ کے کام کیا، فنکاری کی، یہ سرقہ ہے. ایک وہ ہے جو خدا نخواستہ آج کل ہمارے ماحول میں اللہ سب کی حفاظت فرمائے کہ کھلے عام دندناتے ہوئے کوئی آیا اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اس نے کہا جی نکالو اور سب چیزیں آپ سے لے گئے، تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اب ان دونوں میں سے سنگین جرم کون سا ہے، چوری ہے یا ڈاکہ ہے؟ ڈاکہ ہے، اس لیے کہ ڈاکے سے پورا ماحول فساد کی طرف جا رہا ہے. آج اس ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا بھرے بازار میں اور اف نہیں ہوا، بھرے محلے میں اور اف نہیں ہوا، تو دیکھنے والوں میں 10 نے سمجھا کہ یار یہ ہم جو صبح سے رات تک صدر بولٹن مارکیٹ میں خوار ہوتے ہیں، مالک کی باتیں سنتے ہیں، پھر 10,000 تنخواہ ملتی ہے، اس سے اچھا نہیں ہے کہ ایک چیز لے لو اور جا کے ایک ایک کو لوٹنے لگو، کوئی کچھ کہہ بھی نہیں رہا ہے، کوئی جرم کی سزا بھی نہیں ہے. لیکن ایک منفی نیگیٹو پیغام گیا. اسلام کی سزاؤں میں وہ حکمت ہے کہ کاش آج کی اسلامی دنیا کے حکمرانوں کی سمجھ میں آ جائے. اس لیے حکم دیا کہ چور پکڑا گیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دو. ایک چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا لیکن 1000 چوروں کو عبرت ہو، وہ کہیں گے کل میرا کٹ جائے گا. اور ڈاکو پکڑا گیا اور اس کا ڈاکہ ثابت ہو جائے تو ہاتھ نہیں کاٹنا، اس کا جرم بڑا ہے. اس کو ایک سولی دے کر کے ایک رسی پر لٹکا دیا جائے، زندہ لٹکا دیا جائے، چونکہ اس نے ایک معاشرے اور ماحول کو اور اپنا خوف کا اثر ڈالا ہے. لوگ سمجھے لگے کہ بھئی یہ شہر تو محفوظ ہی نہیں ہے. جیسے آج کل ہم کہتے ہیں انسان نہ گھر محفوظ، نہ گلی محفوظ، نہ محلے میں محفوظ، نہ مسجد میں محفوظ، نہ مارکیٹ میں محفوظ. اس کو زندہ لٹکا دے اور زندہ لٹکانے کے بعد پھر اسلامی جج، اسلامی قاضی وہ حکم دے اور اس کے پیٹ میں نیزہ گھونپ دیا جائے لوگوں کے سامنے، اور پھر اس کی لاش کو چھوڑ دیا جائے کئی دنوں تک، یہ لٹکتا رہے، لوگ اس کو دیکھتے رہیں، عبرت حاصل کریں. اب آج مغربی دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ تو جنونی پن ہے، یہ تو ظالمانہ سزائیں ہیں. یہ کہہ کر تحفظ دیا کس کو؟ چور کو، ڈاکو کو، بدکار کو، اس طبقے کو تحفظ دیا گیا. اس لیے آپ دیکھیں جہاں اسلامی سزا صرف سنائی گئی اس فرد کو یہاں پروٹوکول دے کر مغربی دنیا پہنچایا گیا. ہوا نہیں ہوا، باقاعدہ بحفاظت لے جایا گیا. بھئی کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بیچارہ ہے یا بیچاری ہے، اس کے ساتھ یہ ظلم ہونے لگا تھا، اور اس نے جو ظلم کیا اس کی اشکشوئی کون کرے گا؟ اس نے جو ظلم زیادتی کی اس کو کون پوچھے گا؟ نہیں. اس لیے یہ تو ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی، ورنہ مغربی دنیا نے کھل کر دنیا کو پیغام دیا کہ جو مجرم ہوگا اس کو تحفظ میں دوں گا، اس کو میں بحفاظت اپنا طیارہ بھیج کر فل VIP پروٹوکول میں بحفاظت اپنی زمین پہ اتار کے اپنی نیشنلٹی میں دے دوں. تو آج ہمارا ماحول کیوں غیر محفوظ ہے؟ انسان گھر سے نکلتا ہے تو کہتے ہیں بھئی کیش نہیں لے جائیں، قیمتی موبائل نہیں رکھیں، مستورات شادی میں جائے بھئی زیورات نہیں پہنے. آپ اپنی چیز استعمال نہیں کر سکتے اپنے علاقے اور اپنے شہر کے اندر. یہ بدامنی کی فضا بنی
جب اسلام کی سزاؤں کا نفاذ ختم کیا گیا. ورنہ ایک چور ایک ڈاکو کو سزا ملتی چوک پر، لوگ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. اس لیے وہ مشہور ہے، آپ بزرگ حضرات شاید جانتے ہوں کہ آج سے 30 35 40 سال پہلے ہم نے تو پڑھا اور سنا اپنے اساتذہ سے کہ سعودی عرب کے ایک قاضی پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے. تو ان سے یہاں کی میڈیا نے انٹرویو لیا کہ بھئی آپ قاضی القضات چیف جسٹس ہیں وہاں کے، آپ بتائیں کہ آپ نے کتنے چوروں کے ہاتھ کاٹنے کے فیصلے سنائے. تو ان کے الفاظ ہیں کہ مجھے کسی چور کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ سنائے ہوئے 10 سال ہو گئے. بھئی یہ کیسے؟ کہا 10 سال پہلے ایک چور کو ہم مدینہ کے چوک پہ لائے اور اس کا ہاتھ کاٹا، پورا مدینہ شہر نے دیکھا. اس کے بعد 10 سال تک کسی کو چوری کی جرت نہیں. تو بھئی نمونہ تو ہے نا ہمارے پاس، آئیڈیل تو ہے، مثالیں تو ہیں. 7ویں بات جو سورۃ المائدہ میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا یمین. اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھا لے، ایک قسم وہ ہوتی ہے جو جھوٹی قسم، مجھے پتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوا، لیکن دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ واللہ بخدا ایسا ہوا ہے، یہ ہے یمین غموس. ایسا شخص گناہگار ہے، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کے ذہن سے بات نکل گئی، مجھے لگا کہ یار ایسا ہوا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا، اپنی سوچ کو صحیح سمجھتے ہوئے میں نے کہا بخدا ایسا ہوا ہے. یہ ہے یمین لغو. چونکہ یہ آدمی اپنے آپ کو سچا سمجھ کے قسم کھا رہا ہے تو کام تو غلط ہوا، لیکن یہ کہ کوئی گناہ، توبہ، استغفار یا کفارہ نہیں ہے اس میں. تیسری صورت یہ کہ ایک آدمی آنے والی زندگی کے بارے میں قسم کھائے جو ہوا نہیں، غصے میں آ کے کہا کہ خدا کی قسم میں جو ہے یہ تمہارے ساتھ افطار نہیں کروں گا، کسی بات پہ گرم ہو گیا، افطار نہیں کروں گا، قسم بھی کھا لی. اگلے دن پھر ساتھیوں نے سمجھایا کہ اتنا مبارک مہینہ ایسا نہیں کرو یار، چلو بھائی راضی. اب راضی تو ہو گیا لیکن قسم تو کھا چکا ہے اللہ کے نام کی. اب افطاری کر کے قسم توڑ دے. اب کفارہ کیا کرے گا؟ اب کفارے کے اندر اس کے پاس 3 شکلیں، یا تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کے لباس کا انتظام کرے، یا 3 روزے مسلسل رکھ لے. تو قسم کا کفارہ. 8ویں اور آخری بات سورہ مائدہ کے آخر میں وہ وصیت سے متعلق ہے. جس آدمی کو محسوس ہو کہ بھئی میں بڑھاپے کی طرف آ رہا ہوں، اختتام زندگی کی طرف آ رہا ہوں، اور یہ تو بہرحال کسی کو نہیں پتا، لیکن یہ کہ عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے جائز امور کی وصیت کر جائے، لکھ لے کہ یہ چیز فلاں کی ہے، یہ فلاں کو ہو، یہ فلاں، جتنی ساری اہم باتیں اس کو نوٹ کر لے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس پر گواہ بھی بنا دے. دیکھیں قرآن 1445 ہجری چل رہی، پہلے اترا جب یہ برائیاں نہیں تھی جو آج ہے. لیکن آپ اللہ کی حکمت کو دیکھیں، آج کیا کچھ جعلی نہیں بن سکتا، آج کیا ایڈیٹنگ نہیں ہوتی دوستو، جعلی دستاویز، جعلی دستخط، جعلی کاغذات، جعلی سب چیزیں ہو رہی. قرآن نے اس وقت کہا کہ صرف وصیت لکھنے پر اکتفا مت کرنا، اس کے لیے کسی کو زندہ 2 آدمیوں کو گواہ بھی بنا دینا، جو پھر کل گواہی دے کہ یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے. اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.